السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آپ سب کا استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل اردو ادب 8173 میں۔ آئیے آج سمجھتے ہیں کہ ادب کس چیز کا نام ہے۔ زبان اور زبان اردو کا تعارف ہم گزشتہ 2 ویڈیو میں پڑھ چکے۔ آئیے آج دیکھتے ہیں کہ ادب کیا ہے۔ ادب کے متعلق مختلف نظریات ہیں، اور ادب ایسی چیز ہے جس کو لوگ پڑھتے برابر ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں۔ یہی بات ڈاکٹر عبدالمغنی نے بہار بورڈ کے نصابی کتاب اردو درخشاں حصہ 2 میں سمجھائی ہے کہ ادب بولتے سب ہیں، پڑھتے سب ہیں، لیکن ادب سمجھتے نہیں ہیں۔ آئیے آج ادب کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ اوپر دیکھیں، لکھا ہوا ہے عنوان ادب کیا ہے۔ مختلف نظریات اور مختلف معنی ہوں گے جن کو یہاں پر درج کر دیا گیا ہے۔ ادب کے لغوی معنی کسی چیز کو ایک حد تک محدود رکھنا، اور اصطلاحی معنی ادب نام ہے بہترین الفاظ کو بہترین پیرائے سے ادا کرنے کا۔ یہ بنیادی تعریف، بہت آسان تعریف میں نے کی۔ معلوم ہوا کہ ادب کا ایک معنی سلیقہ اور شائستگی وغیرہ کے بھی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ لفظ ادب عربی میں ہے، اخلاقی روش کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ انگریزی میں ادب کے معنی ہیں لٹریچر کے، اور یہ صحیح نہیں ہے۔ لٹریچر کے معنی صحیح کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ ادب کے معنی سلیقہ اور شائستگی کے ہیں، اور لٹریچر میں شائستگی اور سلیقہ مندی نہیں پائی جاتی۔ نیز اصطلاح میں ادب سے مراد علم زبان یعنی صرف و نحو، علم بیان، علم عروض، علم شاعری، افسانوی اور غیر افسانوی تحریریں جیسے داستان، ناول، ڈرامے، خاکے، یہ ساری چیزیں ادب ہیں۔ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ادب نام ہے ایسی تحریر کا جو سماج کا آئینہ بھی ہو اور مستقبل کا اشاریہ بھی۔ تو ادب نام ہے ایسی تحریر کا جس میں زندگی کے حقائق بیان کیے جاتے ہیں اور اس کو بہترین پیرایوں میں بیان کیا جاتا ہے، اسی کا نام ادب ہے۔ علامہ اقبال اور بعض ذی شعور افراد بھی یہی کہتے ہیں۔ خلاصہ کلام، ادب نام ہے ایسی تحریر کا جس کے مواد بھی مؤدب ہوں اور اس کا پیرائے اظہار بھی مؤدب ہو۔ اس تحریر میں جو مواد لکھے گئے ہوں وہ بھی مؤدب ہوں، اور جو انداز بیان کرنے کا بھی ہو وہ بھی باادب ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر عبدالمغنی نے ادب کا ایک تنقیدی جائزہ اردو درخشاں حصہ 2 میں بہار بورڈ کی نصابی کتاب میں 2 نقطۂ نظر بیان کیے ہیں۔ نمبر ایک نقطۂ نظر تو یہ ہے کہ ادب نام ہے ایسی تحریر کا کہ جس کا ایک اسلوب متعین ہو، لیکن اس کا کوئی موضوع ضروری نہیں ہے۔ لیکن دوسرا نقطۂ نظر انہوں نے وہیں پر بیان کیا کہ ادب کا اسلوب بھی متعین ہوتا ہے اور موضوع بھی متعین ہوتا ہے اور اس کی ہیئتیں بھی متعین ہوتی ہیں۔ تو اب خلاصہ نکلا، یہ جو دوسرا والا نقطۂ نظر ہے اس کے بھی الگ الگ 2 مکتب فکر ہیں۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ ادب کہتے ہیں ایسی تحریر کو جس کا ایک اسلوب متعین ہوتا ہے، ایک ہیئت متعین ہوتی ہے اور اس کا موضوع بھی متعین ہوتا ہے۔ جو میں نے پہلی تعریف کی تھی، پہلے اصطلاحی معنی بتائے تھے، اس کو اس پر فٹ کر سکتے ہیں کہ اصطلاحی معنی ادب نام ہے بہترین الفاظ کو بہترین پیرائے سے ادا کرنے کا۔ بہترین الفاظ کو بہترین پیرائے سے ادا کرنے کا نام ادب ہے، اور اسی کو ادبی تحریر کہتے ہیں۔ ادب کے اصناف کیا کیا ہیں؟ اس کی 2 صنف ہے بنیادی۔ نمبر 1 نظم، نمبر 2 نثر۔ نظم کے لغوی معنی آتے ہیں ترتیب وار رکھنا اور ایک کے بعد ایک کو رکھنا، اس کا نام نظم ہے۔ اور نثر کے معنی آتے ہیں بکھرنا، بکھرا ہوا ہونا۔ تو نظم یعنی شاعری، نثر یعنی
افسانے، ڈرامے، داستان، ناول وغیرہ وغیرہ۔ آج ہم پہلی قسم یعنی نظم اور اس کی قسموں کو پڑھیں گے۔ نظم کی دو حیتوں سے، دو اعتبار سے تقسیم ہوتی ہے۔ نمبر ایک، موضوع کے اعتبار سے، نظم کی تقسیم موضوع کے اعتبار سے، اور نظم کی تقسیم ہیئت کے اعتبار سے۔ نظم کی تقسیم موضوع کے اعتبار سے اس میں 13 قسمیں میں نے لکھی ہیں، اور ہیئت کے اعتبار سے اس میں 10 قسمیں لکھی ہیں۔ آئیے اس کو تفصیل سے دیکھتے ہیں، پھر اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ اس میں الگ الگ ایک ایک کی تعریف، اس کے اجزاء ترکیبی، اس کی شرطیں اور اس کا آغاز و ابتدا سب کچھ انشاءاللہ بتایا جائے گا۔ موضوع کے اعتبار سے سب سے پہلی قسم اور سب سے اہم قسم ہے حمد۔ حمد نظم کی سب سے پہلی اور سب سے اہم قسم ہے حمد۔ نمبر 2 نعت، نمبر 3 مناجات، نمبر 4 منقبت، نمبر 5 قصیدہ، نمبر 6 مرثیہ، نمبر 7 غزل، نمبر 8 ہجو، نمبر 9 شعر شوب، نمبر 10 واسوخت، نمبر 11 ریختی، نمبر 12 پیروڈی، نمبر 13 گیت۔ یہ 13 قسمیں نظم کی موضوع کے اعتبار سے ہیں۔ اب نظم کی قسمیں ہیئت کے اعتبار سے، نمبر 1 مثنوی، نمبر 2 رباعی، نمبر 3 مسدس، نمبر 4 قطعہ، نمبر 5 مصمت، نمبر 6 ترکیب بند، نمبر 7 ترجیع بند، نمبر 8 ترائلے، نمبر 9 ہائکو، نمبر 10 نظم۔ اور نظم کی پھر 2 قسمیں بیان کی گئیں، نمبر 1 آزاد نظم اور نمبر 2 معرہ نظم۔ یہ سبق ہے ادب کیا ہے اور اس کی تفصیل، اور پھر اصناف ادب کی 2 قسمیں، نظم اور نثر۔ پھر نظم کی 2 اعتبار سے تقسیم، موضوع کے اعتبار سے 13 قسمیں، ہیئت کے اعتبار سے 10 قسمیں۔ اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ حمد کی تعریف، حمد کا آغاز و ارتقاء، حمد کے اولین شعراء، حمد کے اجزاء ترکیبی، اور پھر نعت، مناجات، منقبت، قصیدہ، ترتیب وار انشاءاللہ ہر ایک پر بات کی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔